کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ انڈیفیٹیبل کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ نے بک لکھی پاکستان دی گیریزن اسٹیٹ بھی، کہ جو یہ کہا جاتا ہے جو سینٹرل تھیم ہے وہ جو کہ پاکستان کیوں دہشت گرد جماعتوں سے نہیں لڑ رہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے جو انڈیا سینٹرک کیڈٹ اینڈ ڈیفنس کالجز کی جو ٹریننگ ہے اس نے بیسیکلی پاکستان کو تحریک طالبان یا ان دہشت گرد جماعتوں سے لڑنے کے لیے ابھی تیار ہی نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ شاید ٹریننگ اور تیاری کچھ اور ہے، اور آگے جو دشمن ہے وہ بالکل ہی اور نیچر کا ہے. بلکہ آپ اسی مثال دیکھ لیں تارڑ صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ 262 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں، 400 سے زیادہ لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 750 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اگر بھارت نے ایک بھی کچھ کیا ہوتا تو اب تک ہم کیا کر بیٹھے ہوتے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایسا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ آپ سٹن ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے. دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ پہ جب القاعدہ کا اٹیک ہوا تو ان کی ساری پلاننگ ایک نیوکلیر وار ود سوویت یونین کے لیے تھی. ان کی کیلکولیشن میں یہ تھا ہی نہیں کہ کوئی ہماری ٹیریٹری سے یا یہاں سے ہی ایک ٹیررسٹ اٹیک ہم پہ کر دے گا. There was no planning whatsoever. اسی لیے دیکھیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جہاز آتے ہوئے، ہاں جی، کوئی نہ میزائل نہ کچھ، وہ سیدھے جا کے ان کے ٹارگٹس پہ لگتے رہے ہیں. تو یہ ملکوں میں ہو جاتا ہے when they are fixated. امریکہ کی دنیا میں فارن پالیسی، یہ جو اپنے الائنسز بنانا، سیٹو، سینٹو، ترکی، پاکستان، نیٹو، all meant to contain a perceived Soviet all-out threat. اور انہوں نے اپنے انٹرنل جو سیکیورٹی میں یہ کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا کہ ایک حملہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے. تو اگر لیکن امریکہ نے اس سے سبق یہ سیکھا کہ they turned everything upside down. القاعدہ کو پرسو کر کے ڈسٹروائے کر دیا. ہاں جی، جہاں جہاں، بلکہ انہوں نے اس میں زیادتی بھی کر دی کہ جو انوالو نہیں تھے، عراق اور یہ اور وہ، ان کی بھی تباہی کر دی. ہمارے ہاں بھی ساری انڈیا سینٹرک ہی پلاننگ ہے، مگر کوئی پچھلے 2001-2003 سے تو سارے جو ایکچول پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں اور حملے ہو رہے ہیں وہ تو اپنے، میں سے کہتا ہوں، ہوم گرون ٹیررزم. لیکن اس کے لیے ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. کیا ملکوں کی اسٹریٹجک پلاننگ، سیکورٹی پلاننگ، ڈیفنس پلاننگ ڈیفیکٹو ہو سکتی ہے، لیکن ملک اس سے سیکھتے بھی ہیں. ہماری ایک خاصیت ہے کہ ایک تو ہماری پلاننگ بالکل بیکار ہے، جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اتنے سالوں میں سے کوئی انڈیا، ویسے اگر بار بار انڈیا کا نام لگا دیتے ہیں، بھی پکڑ کے 2-3 بندے ہمیں دکھا دو، وہ ایک ہی ہے نا، وہ کیا اس کا کیس یہ خود ہی لے گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور وہاں پہ وہ رکا ہوا ہے. بٹ جس طرح انہوں نے قصاب کو پکڑ لیا تھا، ہیڈلے کو پکڑ لیا تھا، پورا ایویڈنس دیا، وی ہیو نتھنگ ٹو آفر. لیکن اس کے بعد کیا ہم نے سیکھا؟ کیونکہ انڈیا کو اپنا کے خلاف کمپلین کرنا مے بی از پارٹ آف فارن پالیسی، لیکن انٹرنل رسپانسبلٹی تو پاکستانیوں کی جان بچانا ہے نا، اس میں کام نہیں کوئی کیا. تو پاکستان از، حالانکہ باجوہ صاحب کے بھی 1-2 دفعہ بیان آئے ہیں، اور ونس ان وائل یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جو انٹرنل تھریٹ ہے وہ بڑا ہے انڈیا سے، بٹ دے ڈو نتھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. یہ ان کے اپنے پالے ہوئے وہ بلائیں ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو یہ ہے ٹریجڈی. یہ نہیں کہ دنیا میں ملک غلطی نہیں کرتے اپنی سیکورٹی پلاننگ میں، تب کرتے ہیں بیکاز ہیومن ایرر از پارٹ آف لائف. لیکن اس سے ایک دم آدمی سیکھتے ہیں. ہم وہ خاص ایک ملک ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو بلیو اینڈ وانٹ دا ورلڈ ٹو بلیو کہ انڈیا ہی ہماری ایگزسٹنس کے پیچھے لگا ہوا ہے.
لیکن حقیقت میں ہمارے بیک یارڈ میں آپ بھی جانتے ہیں, ساجد طاہر صاحب بھی جانتے ہیں, اور تقریباً اینی باڈی ہو از انٹرسٹڈ ان پاکستان نوز کہ یہ سارا انٹرنل, یہ ہوم گرون ٹیررزم ہے. تو یہ ہے پاکستان کی ٹریجڈی. جی طاہر صاحب، یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں تو اس وقت جو ایمیننٹ تھریٹ ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے، ایمیننٹ تھریٹ تو ان سے ہے. سو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو سویلینائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صرف فوج دیکھ رہی ہے. معاشرہ آج بھی دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ ہے، ایکسٹریمزم اس سے بھی بڑا تھریٹ ہے، دہشت گردی سے بڑا، جس سے روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کی جان لینے کو تیار ہے. سو اور بڑے یہ تھاٹس آن دیٹ سر. چیما صاحب، میں سب سے پہلے تھوڑا سا انالیسس کرنا چاہوں گا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو پرویز ہدہ بھائی نے جو وہ آرٹیکل لکھا ہے اس کے ساتھ سپورٹنگ آرگومنٹ دینا چاہوں گا. انہوں نے بڑا نکلیں گے, سم پیپل آر سو میڈ ان دیئر ہیڈ, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے, کچھ لوگ تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند ہے وہ آرام سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ ان کا بھی تو ذکر کریں, وہ ہر جگہ پہ ہیں. طاہر صاحب ایک بات بتائیں، عموماً جو کہتے ہیں ترقی تب ممکن ہوتی ہے جب آپ اپنے ڈفرینسز اور جو کانفلکٹ ہوتے ہیں وہ ختم کرتے جاتے ہیں. پاکستان پچھلے 75 سال میں ہی اپنے کانفلکٹ کیوں ختم نہیں کر سکا؟ فار ایگزامپل ڈیورل لائن ہے، یہ اگر اسی کو آج دیکھ لیں، ہم آج تک وہ افغان طالبان ہے وہ تہاڈا ہی جملہ کھوتیاں تے پھردے نے پے ہو، ٹھیک ہے، اینڈ وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور تو اپنا بارڈر ڈسکس نہیں. ہماری جو شرافیہ ہے جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جب تک کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوں گے ترقی ممکن نہیں ہوتی؟ تو ہم یہ جو پرپیچول کانفلکٹ ہے جس کے اندر ہم موجود ہیں، یہ کیوں ہماری یہ شرافیہ یہ آج تک فیصلہ نہیں کر سکی کہ اگر ان ترقی کرنی ہے تو ان کانفلکٹ سے جان چھڑائیں؟ ہم کیوں اس کانفلکٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا سوچ ہے سر اس میں؟ میری سوچ، میں چیما صاحب اس کا آخر لبے لباب بتانا چاہتا ہوں صرف آپ کو. میں یہ اس کو گھماؤں پھینچوں ادھر ادھر پوائنٹس تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں میں آج ایک آپ کو کمپیرزن دینا چاہتا ہوں. آپ اس وقت آپ کی رولنگ ایلیٹ کیا ہے؟ نہ ماضی میں انہوں نے نیشنل انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن لیے ہیں، نہ اب لے رہے ہیں. پرسنل انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن ہے. اب میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے کتنے لیڈر جو ہے پاکستان بیسڈ ہیں؟ سارے لندن بیسڈ. آپ کے ریٹائر اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی؟ ساری لندن چلی جاتی. آپ کے ریٹائر ججز بھی یہاں رہنا پسند نہیں کرتے. جس بندے کے بچے پہلے بیٹھے ہوں باہر، ایسٹس باہر ہوں، وہ پاکستان میں انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن لے گا؟ وہ کیوں لے گا؟ ہاں کیوں لے گا؟ وہ پاسبل نہیں نا. ابھی آج کسی نے کہہ دی طاہر صاحب مودی کے ساتھ کمپیرزن کریں. میں نے کہا مودی کے ساتھ کمپیرزن میں کر ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے مودی کا نہ بچہ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ لندن میں اس کے کوئی ایسٹس ہیں. اور میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کے جتنے جو لوگ ہیں سارے پچھلے، وہ سارے انڈیا میں بیٹھے. یو آر بینگ آپریٹڈ، جس طرح میں ڈاکٹر صاحب سے سیکنڈ کرنا چاہوں گا، آپ یو آر بینگ آپریٹڈ فرام لندن. آپ دوسری مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے امیر المومنین نے لفظ استعمال کیا تھا الیکٹیبلز. وہ الیکٹیبلز کون ہیں؟ وہ انگریزوں کے جو مخبر تھے، انگریزوں کے جو جن کو وہ مہینے دے کر گئے تھے، ان کے پوتے ہیں. اس وقت آپ کے الیکٹیبل کون ہے؟ میں دو بتا دیتا ہوں. الیکٹیبل میں کون ہے؟ آدھے جرنیلوں کے بچے ہیں، اسد عمر جیسے. آدھے جرنیلوں کے بچے ہیں جس طرح وہ عمر ایوب صاحب. اور دوسرے بچے جو ہے وہ الیکٹیبل ہیں، وہ جو انگریزوں کے جتنے مخبر تھے، جو انگریزوں کے وفادار تھے، ان کے پوتے دوتے. یہ آپ کے الیکٹیبلز ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی تقدیر بدلیں گے؟ اور تیسری میں سب سے بڑی بات بتانا چاہوں گا، آپ کا جو آپ جس ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، 3 پارٹیاں ہیں، تینوں اسٹیبلشمنٹ کے بچے ہیں. بھٹو صاحب کا باپ کون تھا؟ ایوب خان تھا. اس کے بعد نواز شریف کہاں سے پیداوار ہوئے؟ وہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے. ہمارا مسٹر ہینڈسم ہے، جنرل ظہیر الاسلام کی پیداوار ہے. جب ان کی یہ انڈیپینڈنٹ لائے نہیں گئے، پاکستان میں آج سٹیٹمنٹ ہے امیر المومنین کی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا، نہ انجینئرنگ ہو رہی ہے. کراچی میں MQM کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی انجینئرنگ ہو رہی ہے. دیکھیں، جب آپ کے ادارے جنہوں نے بارڈر پروٹیکٹ کرنے ہیں، جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، 75-76 سال سے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے اوپر ایک پکچر تیار کیا جاتا ہے. امیر المومنین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، امر بالمعروف، یہ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے. کر کون رہی ہے؟ ایجنسیاں کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. آخری پوائنٹ ڈاکٹر صاحب،
जी। मैं ये बात ये करना चाहता हूँ, एजेंसियां कौन है? पाकिस्तानी नहीं है, जर्मन कहीं ना है। ये सारे लोग जितने भी जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं, 76 साल से हमें खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को तबाही करने वाला कोई जर्मन एक बता दें, कोई फ्रेंच बता दें, हैं तो सारे पाकिस्तानी। और कौन है? सारे हमारे बहन भाई। उनको नहीं पता पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। अगर डॉक्टर साहब को बैठे स्वीडन में, मुझे वॉशिंगटन डीसी में बैठे सारी पता है चीजें, तो लोग जो उनकी आंखें बंद हैं, कान बंद है उनके, पाकिस्तान हर खोते रेडी गाड़ी के कोल भी है, स्मार्टफोन है, उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्हें भी पता बिल्कुल। लेकिन दुख की बात यह है, और मैं जब सोचता हूं सारी चीजें, मैं अपने 27-28 साल की तालीम को किताबों के साथ लेकर कमरे में बैठता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है, डीएनए। सिर्फ एक चीज। हिस्ट्री पढ़ने के बाद, इस सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ने के बाद, अपनी जिंदगी को जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूं, तो सिर्फ एक चीज नजर आती है, डीएनए। हमारा डीएनए नहीं ऐसा। देखिए, मैं आखिरी मिसाल नहीं, चीमा साहब, एक आखिरी स्पोर्टिंग आर्गुमेंट। आपको पता था कितने ब्रिटिश गोरे आए थे इंडिया को काबू करने के लिए? गिनती कर लें उनकी। आपको पता है कितने मुगल थे पूरे भारत को रूल करने के लिए? नंबर देखें उनके। अगर वो पॉसिबल है तो आज ये भी पॉसिबल है जो है। एक्चुअली ये बात जो आज कर दी है ना साजिद तारड़ साहब ने, डीएनए है या नहीं है, साइकोलॉजी हमारी वाकई ये है। और वाकई तो बहुत थोड़े लोगों की आर्मीज आई और उन्होंने इतने बड़े मुल्क को जब चाहा दबा दिया। लेकिन फर्क क्या है? एक फर्क है जो अंडरलाइन करना चाहिए, द इंडियन लीडरशिप लर्न फ्रॉम इट एंड नो मोर इंडियन ऑक्यूपेशन बाय एनीवन। ये तो आप मानते हैं ना? डेफिनेटली। हम लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अभी भी उसी स्टेट में हैं जो पहले थे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उन्होंने ये सारा एक्सपीरियंस करके अपनी करेक्शन की, अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाई, इलेक्शंस करवाई, और उसको सबने फॉलो किया। और अब वो एक दुनिया के अंदर एक उनकी आवाज सुनी जाती है, उनका एक वेट है, एंड इट्स हार्ड अर्नड। जैसे आपने बताया था 2-3 दफा उनकी अभी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन वो करेक्ट करते गए। वो करप्शन की वजह से नहीं था, वो पॉलिसीज की नेचर थी कि उस जमाने में प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिज्म के जरिए से होता था, करप्शन नहीं। हमारे यहाँ तो किसी किस्म की इकोनॉमी हो, सबसे पहले लूट और मेरी जेब। तो ये फर्क है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। Who never learned? We did not. The Indians have learned and they are working wonders with their society. ये फर्क है। चीमा साहब, मेरे DNA, so it's not just DNA. DNA वही है। नहीं, ये एक लेवल ऑफ सोच है। नहीं चीमा साहब, एक चीज सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा। डॉक्टर साहब के सपोर्टिंग आर्गुमेंट, आपने पूछा है पाकिस्तान का। आज की इंडियन इकोनॉमी के फाउंडर नसीमा राव और मनमोहन सिंह, जी, और दोनों आज इंडिया में मौजूद है, लंदन में नहीं है। नहीं, कोई नहीं जाता उनका, कोई नहीं जाता। अच्छा, मैं जो इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है इसको उसी पैराए में देखें कि 2002 से लेके जी 2014 तक या उसके बाद भी इवन तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, जबकि भारत के साथ 4 जंगें हुई और चारों जंगों में तकरीबन कोई 18,000 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए। तो 18,000 भी कुछ ज्यादा ही आप बता रहे हैं। 1500 दो जंगा 1500 मैं जो बांग्लादेश कोई 9,000 ने कोई मलेरिया ना मार के ऑफिशियल अकाउंट बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल अच्छा, जो हमें ऑफिशियल बताया गया।